برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ جب مقصد پورا ہو جاتا ہے، جیسا کہ انسان کوئی ڈاکٹرز کا کورس کرنے کے لیے باہر بدیش میں پڑھائی کرتا ہے، جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مرکز اصلی کی طرف آ جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا واقعہ میں آپ تمام حضرات کو سنانے والا ہوں۔ سنیں، بغور سماعت کریں حضرات محترم۔ جب کوئی شخص کسی مقصد اور کسی غرض سے اپنا مرکز چھوڑ کر دوسرے مقام پر جاتا ہے تو مقصد پورا ہو جانے اور مطلب حل ہو جانے کے بعد وہ اپنے مرکز اصلی کی طرف واپس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد تھا دین اسلام کے احکام خدا کے بندوں تک پہنچانا اور ان کو توحید پرست بنا کر ان کے نفوس کا مکمل تزکیہ فرمانا۔ جب آپ کا مقصد پورا ہو گیا تو خدا عز و جل نے آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم نازل فرما کر آپ کے دین کے کامل ہونے کی خوشخبری سنائی اور اپنی نعمتیں آپ پر پوری فرما دی۔ تو آپ کو اپنے مرکز اصلی مقام قدس کی طرف جانے کا وقت قریب آ گیا، جس کا علم آپ کو بہت پہلے سے تھا۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم تھا، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان سے فرمایا نعیت الیہ نفسی، یعنی مجھ کو میرے سفر آخرت کی خبر دی گئی ہے، سفر آخرت کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبکی فإنک اول اہل لاحق بی، یعنی اے فاطمہ رو نہیں، میرے اہل بیت میں تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی۔ آقا نے فرمایا اے فاطمہ رو نہیں، اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگی۔ یہ دیکھ کر ازواج مطہرات یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ان میں سے بعض بیویوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ پہلے ہم نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے دیکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا حضور نے مجھ کو بتایا ہے کہ آپ کو آپ کے سفر آخرت کی خبر دی گئی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آخری سفر کی حالت دی گئی۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ آپ نے فرمایا رو نہیں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملے گی۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ داری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس علالت میں کہ جس میں آپ نے وصال فرمایا گھر سے باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ اپنے سر پر کپڑا باندھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اس وقت مسجد میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو کر منبر کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے
اور منبر کی طرف تشریف لے گئے اور اس پر رونق افروز ہوئے۔ پھر آپ نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا والذی نفسی بیدہ انی لا تنظر الی الحوض من مقامی ھذا، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، میں اس منبر پر بیٹھے ہوئے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا خدا کا ایک بندہ ہے جس کے سامنے دنیا اور دنیا کی زینت پیش کی گئی مگر اس نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور کے اس ارشاد کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہو جائیں۔ صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر بہت متعجب ہوئے، وہ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندہ کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ جس کو خدا عز و جل نے دنیا کی تر و تازگی اور آخرت کے درمیان اختیار دیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور ہمارے ماں باپ پر قربان ہو جائیں، لیکن رازدار نبوت فوراً سمجھ گیا تھا کہ وہ بندہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پیارے میرے آقا کو ان کے وقت نزا سفر آخرت کی خبر پہلے ہی دی گئی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر واقعات سے اور احادیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وقت نزا کی خبر پہلے مل چکی تھی، اور حضور نے صحابہ اکرام سے بیان بھی کیا اور اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سے بھی بیان کیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔